بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کی خاص دعا یا خاص عمل آیت الکرسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت جان لیں، پھر ذوالحجہ کے چاند کی، اور وہ خاص عمل بتایا جائے گا جس کو کرنے سے آپ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ چلیں پہلے آیت الکرسی کی فضیلت جان لیں تاکہ آپ کے دل میں آیت الکرسی پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ شوق پیدا ہو جائے۔ ناظرین محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو بھی موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے عرض کی، جی ہاں کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اتنی عظمت اور برکت والی ہے آیت الکرسی۔ اب جلدی سے ماہ ذوالحجہ کی بات کر کے آیت الکرسی کا عمل بتاتے ہیں۔ ناظرین، ماہ ذوالحجہ قمری تاریخ کے لحاظ سے سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں حج جیسا عظیم فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام حج ہی کی مناسبت سے مشہور ہے۔ اس ماہ مبارک میں عشرہ ذوالحجہ کے ایام بڑے ہی اہمیت و فضیلت والے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال بھر کے دیگر ایام سے افضل قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ان ایام میں ایام تشریق جیسے اہم دن بھی شامل ہیں۔ اس میں بنیادی عبادات، نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی جیسی اہم عبادات کی جاتی ہیں، اس لیے اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ حج بیت اللہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بیت اللہ کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی ہر صاحب ایمان کی تمنا اور آرزو ہے۔ ہر صاحب استطاعت اہل ایمان کے لیے زندگی میں ایک دفعہ فریضہ حج کی ادائیگی فرض ہے، اور اس کے انکاری کا ایمان کامل نہیں ہے اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ رکن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تمام کتب احادیث و فقہ اس کی فضیلت اور احکام و مسائل کے متعلق ابواب قائم کیے گئے ہیں اور تفصیلی مباحث موجود ہے۔ احادیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ناظرین، ماہ ذوالحجہ کی خاص نفلی عبادت جان لیں جو آیت الکرسی کے ساتھ جڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس مہینہ کی کسی رات کی پچھلی تہائی رات میں 4 رکعات نفل پڑھے، جس کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 3 بار، کل شریف 3 بار اور آخری 2 کل ایک مرتبہ پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان ذی الحی الذی لا یموت، لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، سبحان رب العباد والبلاد والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ علی کل حال واللہ اکبر کبیرا کبریا ربنا وجلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ اس کے بعد پھر جو چاہے مانگے تو اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے کسی نے بیت اللہ شریف کا حج کیا ہو اور حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی ہوگی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی فقیر ہو اور قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز عید کے بعد گھر میں 2 رکعت نفل پڑھے،
پھر ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الکوثر تین مرتبہ پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھنا۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔